کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ستمگار دور کے یعنی انتہائی سخت جھگڑالو ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس حق ہے تو اس پر ایمان لائیں، تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم
اور حلم والا ہے۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ بات یہ ہے، اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، اور اللہ کریم سے اس کے فضل کا اور اس کے کرم کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے اللہ والوں کی اخلاق۔ آپ دیکھیے کہ اخلاق حسنہ کی برکات کیسی ہوتی ہیں۔ تاتاری قوم جو ایک بڑی وحشی قوم تھی، جہاں جاتے تھے جو ہے وہ خاک و خون میں وہاں کے لوگوں کو تڑپا دیا کرتے تھے، اور ظلم کی آندھی بن کر جو ہے وہ چلتے تھے، اور بستیوں کی بستیاں اجاڑتے، ویران کرتے، اور ان کو آگ لگاتے ہوئے، لوٹتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تاتاریوں کے اندر ایک آدمی ہو گزرا ہے جس کا نام تھا تگودار خان۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے ان سے سوال کیا۔ آپ ذرا سوال دیکھیے گا اور سوال کا جواب دیکھیے گا۔ اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کی جو ہے یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ کوئی بات، کوئی میل بنتا ہے سوال کا، تقابل کا، کمپیریزن کا؟ بڑا تیکھا سوال تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوں اور اس کی اطاعت کرنے والا ہوں اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا ہوں تو میری داڑھی یقیناً اچھی ہے، اور اگر میں اپنے رب کریم کا نافرمان ہوں اور اس کی حدود و قیود کو توڑنے والا ہوں اور اس کی نافرمانی کرنے والا ہوں تو پھر کتے کی دم اچھی ہے۔ کتا اپنے مالک کا وفادار تو ہے۔ تگودار خان اپنے تیکھے سوال کے جواب میں، مجھے کہنے دیجئے ملنے والے شیریں جواب، تیکھے سوال کے جواب میں ملنے والا شیریں جواب، اور اللہ والوں کا یہ مبارک، اس اللہ کریم کے ولی کا یہ مبارک انداز دیکھ کر کے نہ صرف یہ مسلمان ہوا بلکہ پوری تاتاری قوم اللہ کی رحمت سے خلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ یہ ہیں اللہ والوں کے اخلاق، اور یہ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اور آپ جو ناظرین ہیں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، حاضرین موجودین ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا ہے، وہاں پہ فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ کون؟ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے کہ اخلاق، یہ اخلاق حسنہ بنے ہی اس لیے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنایا ہے۔ یہ بھی ایک زبردست بات ہے کہ یہاں پر جو ذکر اللہ کریم نے فرمایا ہے انکا لعلی، لام مفتوح کے بعد آگے اعلیٰ ہے، اور جو لفظ اعلیٰ ہے یہ حروف جار میں سے ہے، اور یہ اصطلاح کے لیے آتا ہے۔ کچھ لفظ آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے، یہ بھی بہرحال ایک بات ہے، اور یہ خاص میں نے نقطہ جو ہے خالد بھائی یہ پڑھ کر، یہ میں نے پڑھا کچھ دنوں پہلے ہی ہے، لیکن میں نے پڑھ کر یہ ربیع الاول شریف کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ ہم انشاءاللہ ربیع الاول شریف میں اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اندازوں کو اور جن اخلاق کو اپنایا وہ بنے حسن اخلاق، اور جس کردار کو بنایا وہ کیا بنا؟ اعلیٰ کردار، اور جس اخلاق کو بنایا وہ کیا بنا؟ جس اخلاق کو اپنایا وہ کیا بنا؟ حسن اخلاق، سبحان اللہ۔ اور جس انداز کو اپنایا وہ کیا بنا؟ اچھا اور خوبصورت انداز۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اسوہ حسنہ سے فیض لے کر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اہل اللہ اولیاء کا جو ایک انداز رہا ہے وہ یقیناً ایسا خوبصورت رہا ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر گھر کرتا چلا جاتا ہے، جو اسے اللہ کریم کی رحمت بھی دلاتا ہے اور مخلوق کے اندر بھی اس آدمی کو ممتاز بنا دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ کچھ مزید بات بھی اس کی کریں گے، اللہ ہمیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بنائے، برے اخلاق سے بچائے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے
सब कहेंगे कि पुकारे बेदम ये रखे मेरी पहचान मदीने वाले तेरा दीदार मेरी जान मदीने वाले तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अहमद रज़ा भाई, अल्लाह आपको और बरकतें अता फरमाए और हम सबको अल्लाह हुज़ूर नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। हुजूर की भी क्या ही बात है कि जो दामन में आता है वो फिर खैर ही पाता है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कहा है कि चोर हाकिम से छुपा करते हैं। चोर जो होता है ना, चोर, ये जो हाकिम होता है उससे क्या करते हैं, छुपते हैं। पुलिस वालों से भी क्या करते हैं, छुपते हैं। इदारों से क्या करते हैं, छुपते हैं। चोर होते हैं। कहते हैं कि चोर हाकिम से छुपा करते हैं, यहाँ इसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। चोर है लेकिन आका करीम के दरबार में आ रहा है तो हुजूर उस पर भी करम फरमा रहे हैं, अपने दामन रहमत में उसको छुपा रहे हैं। अब चोर को भी चाहिए कि जब दामन मुस्तफ़ा की तलाश में है तो फिर चोरी भी छोड़ देना, आ जाए और फिर आजिज़ी इंकिसारी के साथ आए और काम भी अपने क्या कर ले, फिर वो वैसे करे जैसे होने चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक और मकाम पर भी आपने जो है ना वो इसको जिक्र फरमाया है कि बेहुनर और बेतमीज़ किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद और करके तुम्हारे गुनाह फिर मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं और उसका करोड़ हम शुक्र अदा करते हैं। दरख्तों के पत्तों के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, पानी के कतरों के बराबर, बोले जाने वाले कलिमातो हुरूफ के बराबर उस करीम का शुक्र अदा करते हैं, उसकी हम्द करते हैं कि ऐ करीम तेरी मेहरबानी है, तेरा एहसान है कि तूने ऐसे मेहरबान महबूब का हम सबको उम्मती बनाया है और ऐसे प्यारे नबी का दामन हम सबको अता फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर जो है वो इस्तिकामत भी अता फरमाए और अल्लाह हमारे अखलाक भी अच्छे कर दे, हमारा किरदार भी अच्छा कर दे। अल्लाह वालों के अखलाक, इमरान भाई, अगर मौजू को एक एतबार से देखा जाए तो उसमें बाज़ औक़ात ये भी आता है कि जी वो तो जी बस करने वाले थे, वो तो कर गए हैं। क्या कहेंगे आप, वो तो करने वाले थे वो तो कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्लाम जो है ना एक आफाकी दीन है और इस्लामी तालीमात भी जो है वो रहती दुनिया तक के लिए हैं। क़यामत तक जो भी मुसलमान आएगा तो इस्लाम की तालीमात, इस्लाम के अहकाम उसके लिए भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी का वक्त था तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद हम क्या करेंगे। एक इश्क व मस्ती के जो है ना वो हालात थे और जुदाई का वक्त था, बड़े इश्क वाले वाक़यात उस वक्त के बारे में भी लिखे गए हैं। बहरहाल एक बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें रोशन दीन पर छोड़े जा रहा हूँ, लैलुहा का नहारिहा। फरमाया उसकी रात भी उतनी ही रोशन है जितना उसका दिन रोशन है, यानी इस्लामी तालीमात जो है वो रोशन है और रहती दुनिया तक के लिए बाकी हैं। लिहाजा अब ये कहना कि वो तो अल्लाह वाले थे, वो तो पुराने थे, उन्होंने जो है वो इस पर अमल कर लिया, तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सही फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की ताकत
طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. اگر کسی نے کوئی جانور پالا ہو نا سلمان بھائی جی تو وہ اپنے جانور کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. اچھا کوئی گاڑی رکھتا ہے تو مال بردار جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اتنا مال اس پر لوڈ کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ ڈالیں گے تو پھر جو ہے نا وہ نقصان ہی نقصان ہے. تو وہ اپنے گاڑی کا خیال کیا کرتا ہے. اللہ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے, وہ تو اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. تو اگر یہ بات کی جائے کہ میں تو یہ کر نہیں سکتا وہ کر سکتے تھے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں, جو احکام دیے ہیں, اٹ مینس کہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. البتہ توجہ کی ضرورت ہے, ذہن بنانے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑی بات سلمان بھائی توفیق الہی ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے نا تو پھر بڑے سے بڑا کام بھی ہو جاتا ہے. رب سے توفیق مانا کریں. اللہ رب العالمین جب توفیق عطا فرماتا ہے تو بندہ چھوٹا کام جو نہیں کر سکتا اللہ توفیق دیتا ہے, مدد فرماتا ہے, اس کی رحمت شامل حال ہوا کرتی ہے, تو پھر بڑے سے بڑا کام بھی ہو جایا کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ تو درست بات نہیں ہے. اللہ سے دعا بھی کریں کہ مولا مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما, مجھے حسن اخلاق کا پیکر بنا, مجھے حسن اخلاق پر عمل کرنے والا بنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے حصہ عطا فرما. رب سے دعا بھی کریں اخلاص کے ساتھ, اور پھر اس کے لیے کچھ عملی طور پر کوشش بھی کریں. اچھا دیکھیں بعض لوگ تو سلمان بھائی گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ ان کے واقعی ان کا بولنے کا انداز, ان کا عمل یہ اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے عطائی ہوتا ہے کہ وہ واقعاتاً اس طرح کے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو بھی بڑا نوازا ہے ماشاءاللہ. اچھا اسی طرح اب بعض لوگ جو ہے نا ان کو کچھ مشقت کرنا پڑتی ہے. جی ٹھیک ہے, اب اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر ہم سے غصہ ہو گیا تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ یہ کام نرمی سے بھی ہو سکتا تھا. کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم پھر اس بات پر اگر غصہ آئے گا تو نرمی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. غلط کام ہو جائے, ہم سے حسن اخلاق کے خلاف کوئی کام ہو جائے, ٹھیک ہے وہ بشری تقاضے کے مطابق ہوا ہوگا, لیکن کیا ہے کہ تھوڑا سا دماغ پر کلک ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے. جب غلط ہو گیا ہے تو اس کو ریئلائز کرے, اس کو سمجھے, نیکسٹ ٹائم پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے. تو بہرحال غلطی کرنا برا نہیں ہے, غلطی بار بار کرنا برا ہوا کرتا ہے. چلیں یہ بات بھی ہو گئی. بہرحال یہ بھی ایک بات ہے. آگے چلتے ہیں خالد بھائی کی جانب, عابد بھائی کی جانب. ایک بات کہی جاتی ہے خالد بھائی کہ بھئی یہ تو 15ویں صدی ہے, کوئی 14ویں کہتا ہے, کوئی 15ویں کہتا ہے. یہ 15ویں صدی ہے اور بس اب تو قیامت ہی آنی ہے. تو یہ جو وقت تھا وہ تو بس اب گزر گیا ہے. تو اس طرح کی بھی گفتگو ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے سننے کو ملی ہے. تو یہ کنسپٹ ایک ہے. اچھا دیہات میں بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, اور بھی کچھ لوگوں کا کنسپٹ یہ ہوگا کہ بھئی وقت جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے, ڈائنامکس اس کی جو ہے وہ کیا ہے, چینج ہو چکی ہیں. ابھی یہ جو ہم میں نے سفر کیا کچھ دن پہلے, میں بدین سے لائیو تھا. بدین میں ایک اسلامی بھائی ایک تاجر سے میں ملا, وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے. انہوں نے خالد بھائی کہا, انہوں نے کہا کہ میں جب کاروبار میں بیٹھا نا تو میں نے کہا میں سچ بولوں گا. عمران بھائی کیا بولا انہوں نے؟ میں سچ بولوں گا, جو بھی ہو جائے سچ ہی بولنا ہے. پھر انہوں نے ایک اپنا واقعہ بتایا. کیونکہ میں دکان پہ بیٹھا, کسٹمر آیا, اس نے آ کر کے مجھ سے جو ہمارا کام تھا اس کے بارے میں پوچھا, تو میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا یہ ایسے. اس نے کہا فلاں تو یوں کر رہا ہے, فلاں دکاندار تو یوں دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سامان میں اس طرح نہیں ہوتا. بہرحال وہ سن کر ان کی دکان سے وہ چلا گیا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر وہ میری ہی دکان پر آیا اور اس نے آ کے مجھ سے ہی سامان لیا. اور اللہ نے عزت بھی دی ہے, نام بھی دیا ہے, اور ایک مقام بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو یہ بھی سننے کو مل رہا ہے خالد بھائی. اور دوسری بات ہے وہ بھی سننے کو مل رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ویسے اتفاق کی بات ہے کہ دونوں باتیں میں نے پچھلے ہفتے کے اندر ہی جو ہے یہ سنی. اللہ خیر فرمائے. سلمان بھائی اچھوں کی کمی نہیں ہے, اچھے بہت سارے ہیں. اور جہاں یہ بات ہے کہ اب تو بس قیامت ہی ہے, تو اس میں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ نہ قیامت لانے میں میرا کردار ہے, نہ اس کو ڈیلے کرنے میں میرا کردار ہے. مجھے جس کا پابند بنایا گیا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے. مجھے
حسن اخلاق کا حکم دیا گیا ہے، مجھے عفو درگزر کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح ایک تاجر کی آپ نے بات کی، سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں حسن اخلاق ہی کے ابواب میں سے شمار کی جاتی ہیں. جی بندہ اپنے آپ کو اچھا کر لے، اور اچھا کرنے کے لیے کسی دن کے ڈھلنے کا، کسی سورج کے نکلنے کا انتظار نہ کرے. ایسا ہوگا تو یوں ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا تو یوں ہو جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے انتظار جس دن کا کیا نا، وہ دن آنے سے پہلے ان کا چراغ بجھ گیا، زندگیاں چلی گئی. تو یہ کوئی اچھائی اختیار کرنی ہے تو اس میں پھر اس پس و پیش کا مظاہرہ نہ کیا جائے کہ ایسا ہو جائے گا تو ہم کر لیں گے. دیکھیں، نہ کسی اچھائی کو لانے میں آپ کا کردار ہو سکتا ہے، نہ برائی کو ٹالنے میں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق دے تو ہمیں یہ مزاج اور ذہن بنانا چاہیے کہ میں نے بھلائی کو اختیار کرنے والا بننا ہے. میری وجہ سے چراغ جلیں، میری وجہ سے اندھیرے نہ پھیلیں. رب العالمین جل وعلا نے مسلمان کو ایک یہی پہچان عطا فرمائی، اور اس پہچان کے ذریعے مسلمان کے کردار کو روشن کیا، منور کیا. بلکہ خود ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. رب العالمین جل وعلا یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا مددگار ہے. یہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور اجالوں کی طرف لے کر آتا ہے. ایسے ہی سورہ ابراہیم میں جہاں بیان ہوا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن ہے جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. یعنی اندھیرا دور ہوتا چلا جائے، روشنی آتی چلی جائے. یہ روشنی کیسی روشنی ہے، کس چیز کو یہاں روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے اور کس چیز کو اندھیرا کہا گیا ہے، اس میں علماء کی کئی اقوال ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بد اعمالیاں جی یہ اندھیرا ہے، اور نیک اعمال یہ اجالا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا، اور آپ دیکھیے کہ وہ دور جہاں جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی اچھے برے کی تمیز کرنے والے نہیں تھے. ایک تو تمیز کرنا مشکل ہو جانا، یہ بھی ایک معاملہ ہے. تمیز کرنے والے تھے نہیں، الا ماشاء اللہ. لیکن ایسے عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا جملہ کسی نے کہا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. وہ دیکھا کہ پھر یہ آمنہ کے لال کا سکہ ایسا چلا کہ سارے عالم کو اس نے منور کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے وہ پیمانے لے کر آئے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل سے نور اسلام کی روشنی پھوٹتی چلی گئی. اور پھر جیسے جیسے لوگ اس کو اپناتے چلے گئے، یہ روشنی پھیلتی چلی گئی، اور ایسی پھیلی کہ 4 دانگے عالم کو اس نے منور کر دیا. آج کہیں بھی مسلمان کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، تو باقاعدہ اس کا کردار سامنے آتا ہے. آج ان اکابرین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے دم قدم سے اسلام کی رونق باقی ہے. یعنی ہر دور میں ایسی ہستیاں موجود رہتی ہیں کہ بندہ کہے یار اسلام کہاں ہے، اب تو وہ تعلیمات اور وہ دور، آج کا زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ایسے ہی زمانے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں کہ یہ با کردار مسلمان ہیں. ان کے دم قدم سے وہ افراد جو وابستہ ہیں ان سے، آپ دیکھیں کہ وہ الحمدللہ صراط و سنت کے پابند ملیں گے، سنت رسول کے آئینہ دار ملیں گے، وہ ہمیں سچ بولنے والے ملیں گے. یہ بھی بازاروں میں، یعنی آپ مارکیٹس کا رخ کیجئے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یوں مارکیٹوں میں جیسے جانا ہوتا ہے تو جہاں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سچ بول کر مال بیچنا مشکل ہے، ایسے عالم میں بھی لوگ ڈھونڈتے ہوئے ایک دکان کا پتہ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ایسی بات، فلاں بندہ کہاں ملے گا، ایسی بات، فلاں کیوں بھائی وہاں کیوں جانا ہے، حالانکہ جو وہ بیچ رہا ہے وہ ہم سے لے لو. ارے بھائی اس سے لوگے ہم سے تھوڑا سستے داموں میں لے لو. لیکن اس کے باوجود بھی بندہ کہتا ہے نہیں، اس سے ایک مرتبہ جو تعلق بن گیا نا، بس وہ نہیں ہم توڑیں گے. وہ کیوں بندہ تھا تعلق؟ کیونکہ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ اس نے دھوکہ نہیں دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی چیز کو دیانت داری کے ساتھ بیچا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہی تو اسلام کے اعلیٰ اخلاق تھے، یہی تو اسلام کی سکھائی ہوئی تعلیمات تھی. آج کے دور میں بازار کے کسی کونے میں ایک بندے نے اس کو اپنایا ہے
ایک بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کر، ساری دکانیں چھوڑ کر اس روشنی کی طرف کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ روشنی اسلام کے عطا کیے ہوئے روشن اصولوں کی روشنی ہوتی کیا بات ہے خالد بھائی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کا وقت ہے، جب تک سانس چل رہے ہیں تب تک وقت ہے، تو ہیلے بہانے کرنے کی بجائے اور طرح طرح کی باتیں کرنے کی بجائے اگر ہم یہ جو اچھے اخلاق اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور اللہ والوں نے یہ اپنا کر کے ہمیں دکھائے ہیں، اگر ہم ان کو اپنانے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکات حاصل کریں گے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ بھی خالد بھائی یہ مشاہداتی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات چیت ہوئی ایک جگہ پر کہ یہ چیز لیتے ہیں یہ اتنے میں آئے گی، اچھا اب اس کی قیمت جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی، تو کرتے کرتے وہ اس کی قیمت وہ بتا رہے تھے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی، تو اس پر وہاں پر جو ہے یہ بات دیکھنے میں آئی کہ ایک بندے نے یہ بھی کہا یار اس طرح نہ کریں، کم از کم دوسرا آدمی ہے وہ بھی مطلب کمائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، جو اس کی واجبی چیز ایک قیمت بنتی ہے وہ تو دیں۔ ایسا ہی یوں بھی افراد اللہ کی رحمت سے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی جو ہے وہ کہنا چاہوں گا، جیسے کہ ایک ذہن یہ بنائیں کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ میں کسی کا حق لے کے مر جاؤں، یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کے اخلاق اور انداز کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے عطا ضرور کیا ہے، دے ضرور دیا ہے، معاف ضرور کر دیا ہے، لیکن اپنے اوپر کسی کا حق نہیں رکھا۔ یہ اللہ والوں کے آپ انداز دیکھیں گے، حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک انداز ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ بتا کر کے گیا، فرمائے بھئی یہ کپڑا اتنے کا بیچنا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئے، بزرگوں کی عادت تھی، نوافل بھی ادا کرتے تھے، اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے، تو بہرحال واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں وہی کپڑا ہے، لے کے جا رہا ہے، اسے فرماتے ہیں بھی کتنے میں خریدا، کہاں سے خریدا ہے؟ تو کہتا ہے جی اتنے میں خریدا ہے، اتنے کا۔ فرمایا یہ اتنے کا نہیں ہے، یہ اتنے کا، وہ دکان میری ہے، چلو وہاں اس کو جو ہے وہ لے کر کے، اس نے کہا میں نے اپنی مرضی سے خریدا حضور، آپ نے فرمایا آ جاؤ، اس کو ساتھ لے کر کے فرمائی یہ چیز اتنے کی نہیں ہے، یہ اتنے کی ہے، آپ نے پیسے کیا ہیں زیادہ دیے ہیں، یا تو آپ اپنے پیسے واپس لے لیں یا یہ چیز جو ہے نا ہماری واپس کر کے وہ سودا کیا کر لیں، ختم کر لیں۔ آپ نے جو اس نے اضافی رقم دی ہوئی تھی، جو آپ کے اس کے جو آپ نے اسٹینڈرڈ طے کیا تھا اس سے زیادہ تھی، تو آپ نے جو ہے وہ اس کو واپس کی۔ وہ جا رہا تھا اور اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ یہ کہا گیا کہ یہ محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ اس نے پھر وہاں جواب دیا اللہ اکبر، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جب قحط پڑتا ہے تو ہم محمد بن منقدر کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ انداز ہے جنہوں نے اچھے اخلاق، مخلوق کے ساتھ خیر کھائی، یہ کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے اخلاق کے ساتھ خیر کھائی، اس کا بھلا چاہنا، وہ بھی بچ جائے اپنے بھی بچ جائیں۔ اچھا اس کو میں ایک جدید انداز میں اگر لے کر کے آؤں آج کی جیسے حساب کے اندر، تو اسے کہتے ہیں ون ون سچویشن، وہ بھی جیت جائے ہم بھی جیت جائیں۔ ون ون سچویشن تو لفظ کب بنا ہے، کیا کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے آگے چل رہا ہے اور کیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہم اپنا ماضی دیکھیں، اسلام کا دیا ہوا انداز دیکھیں تو ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے کہ لوگ ہم سے لے لے کے مطلب دوبارہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں ہی بیچ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اسلام کے ساتھ ایک تو جو ہے وہ تعلیمات سیکھنے کے اعتبار سے بھی آگے آنا چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے، اور جو اچھے اخلاق بیان ہوئے ہیں ان پر عمل بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ انداز بھی اپنایا جا سکتا ہے خیر خواہی والا، ہر بندہ خیر خواہی کرے، اس کے اوپر آ جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے بیعت لی اس بات پر کہ مخلوق کے ساتھ کیا کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ اخلاق ہیں اللہ والوں کے۔ اور آج اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں، یہ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا بھلا چاہنا۔ مجھے بتائیں اگر میں عمران بھائی کا بھلا چاہتا ہوں، خیر خواہی ان کی کروں میں، تو کیا میں ان کے خلاف سازش کروں گا؟ بالکل نہیں کروں گا۔ کیا میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی جال بنوں گا کہ یہ اس کو میں پھنسا لوں، ٹریپ کر لوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو خیر، مجھے تو ان کی خیر عزیز ہے، میں تو ان کی بھلائی چاہتا ہوں، کبھی یوں نہیں کروں گا۔ اور آپ دیکھیے حسد کروں گا ان سے، حسد کیوں کروں گا؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ گر جائے اور میں اوپر اٹھ جاؤں۔ یہ میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، کیا کروں گا؟ بالکل نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صحابہ کرام سے کیا کیا ہے؟ بیعت لی۔ آپ دیکھیں گھر کے اندر ماحول یوں بن جائے کہ ایک دوسرے کے کیا بن جائیں؟ خیر خواہ بن جائیں، بھلائی چاہنے والے بن جائیں، بہت سارے مفاسد اور بہت ساری خرابیوں کا خود بخود کیا ہوتا جائے گا؟ خاتمہ ہوتا جائے گا۔ عابد بھائی؟ بالکل بے شک،
آپ نے جو بات شاید فرمایا کم سے کم نفع لیں اور دے دیں، اور گھریلو معاملات کو بھی لیا، باہر کے معاملات کو بھی لیا، تجارت کو بھی لیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کو بھی بیان کیا. جی تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی خوبیاں ہی تو ہیں، یہ حسن اخلاق ہی تو ہے. یہ سارا جس کو ہم خالی سنے نہیں بلکہ عمل کرنے والے بنے. ایک بات پر عمل تو کریں، جو عمل کرتا ہے پھر اس کی برکت دوسروں کو ملتی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا محمد بن منقدر، ان کے وسیلے سے دعا مانگی کہ بارش ہونے لگی، وہ شریعت پر عمل کرنے والے تھے. تو یہ حسن اخلاق، حسن کہتے ہیں اچھائی کو، اخلاق خوبیوں کو، وہ رویہ، وہ عادتیں، وہ چیزیں جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے اندر اچھائی کو لی جائیں تو اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. یعنی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان کے اندر ایسی کیفیت جو شرعی اور عقلی طور پر اچھی ہو اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور جو شرعی اور عقلی طور پر بری ہوں ایسی کیفیت انسان کے اندر اس کو برے اخلاق کہا جاتا ہے. تو اچھے اخلاق انتہائی عمدہ ہیں. یوں سمجھیے کہ یہ بہت ساری نیکیوں کا ایک جامع ایک عمل ہے حسن اخلاق، جس کے اندر جھوٹ نہ بولنا، جناب غیبت نہ کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، کسی کو آپس میں نہ لڑانا، چغلی نہ کرنا، زیادہ مہنگے داموں نہ بیچنا، اور جناب دوسروں کو عطا کرنا، دوسروں کو پہنانا، دوسروں کی رحم دلی اپنے دل میں بسانا، اور جناب یہ کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، مسلمانوں کے ہمیشہ خیر خواہی بھلائی چاہتے رہنا، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی بھلائی سوچنا کہ اصل جو دیر پا بھلائی ہے وہ تو آخرت کی بھلائی ہے، کہ مسلمان نیک ہو جائیں، اچھے بن جائیں، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. یہ ساری چیزیں یہ حسن اخلاق کا یوں سمجھیے کہ خوبصورت ایک درخت ہے. اس حسن اخلاق ایک درخت ہے، اس کے لگے ہوئے مختلف یہ پھول ہیں اور یہ پتے ہیں جو چھاؤں کے نیچے بیٹھ جائے، خوشبو مہک جائے، دماغ مہک جائے. تو حسن اخلاق کتنی عمدہ ہے. اور آپ نے وہ بات جو فرمائی کہ بیچنے اور خریدنے کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ مردوان کے حسن اخلاق تو بہت ہی اعلیٰ. وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سیکھا کرتے تھے حسن اخلاق، پریکٹیکلی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتے اور پھر ان کی زندگی میں ایسا چھا جایا کرتا تھا حسن اخلاق. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، قربان جاؤں، آپ کے پاس جب وہ اونٹ آئے تجارت کے، جو لدے ہوئے اونٹ تھے، 70 اونٹ مال سے لدے ہوئے اونٹ ہے، مدینے میں آئے ہو، مدینے میں قید سالی ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں تاجر آ گئے کہ آپ ہمیں یہ بیچ دیں، ہم آپ کو 1% نفع دیتے ہیں، 2% نفع دیتے ہیں، 3% دیتے ہیں. حالانکہ وہ تاجر ایسا نہیں ہے کہ 1% دے کر وہ 10% اور 20% بیچتے ہیں، وہ تھوڑا سا نفع رکھتے ہیں. مدینے کے تاجر وہاں وہ بیچتے ہیں. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حسن اخلاق پر قربان جائیں، آپ نے مسلمانوں کو ایسا فائدہ پہنچایا، ایسا فائدہ پہنچایا. وہ تاجر تو کیا فائدہ پہنچاتے، آپ نے فرمایا کہ میرا سودا ہو چکا ہے اور مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملا ہے. 10% نفع مل رہا ہے، 10 گنا، 10 گنا نہیں 10 گنا، مجھے تو 10 گنا اس پر جو ہے وہ پروفٹ مل رہا ہے. حیران ہو گئے کہ جو ہیں مدینے کے تاجر، یہ تو ہم بیٹھے ہوئے، یہ 10 گنا پروفٹ یہ کون دے رہا ہے؟ پھر عثمان غنی نے عرض کی، عثمان غنی نے پھر ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ مجھے پروردگار اللہ وہ مجھے 10 گنا اور اس سے بڑھ کر نفع دینے والا ہے کہ اس کی راہ میں اس کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قربان دے دوں گا. اور آپ نے مدینے کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ اونٹ پر جتنا بھی مال ہے یہ میری طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا. تو یہ کیا ہے، مسلمانوں کو جس کام کی جس چیز کی ضرورت ہو اس کو ہو سکے تو بندہ ایسے ہی دے دے، اور اگر نہ تو پھر کم سے کم نفع میں دے. آپ دیکھیے سلمان بھائی، ایک بندہ ہے جو سب سے پہلے وہ زیادہ نفع رکھ کر جب دے گا، مثال کے طور پر وہ 100 روپے نفع رکھے گا، حالانکہ وہ 5 روپے بھی رکھے تو اس کو فائدہ ہی ہے، چیز 1 روپے کی تھی. اب وہ 100 روپے رکھتا ہے، جو دوسرا اس سے خریدے گا وہ اور رکھے گا، وہ تیسرا خریدے گا وہ اور رکھے گا، آخری فرد تک پہنچتے پہنچتے یہ چیز 1000 کی ہو چکی ہوگی. اگر وہ پہلے والا ہی کچھ کم نفع رکھ لے اور مسلمانوں کا فائدہ سوچ لے تو آگے والے بھی کم ہی رکھ لیں تو مسلمان کو وہ چیز سستی مل سکتی ہے، آسانی سے مل سکتی ہے. تو مسلمانوں کی خیر خواہی جو چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جاتی ہے. خیر خواہی والا معاملہ ہر بھلا ہو بھلا، جو بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے. ہاں جی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ حسن اخلاق کے جو بہت سارے پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. کہ اللہ کو بھی عمل بہت پیارا ہے. مرحبا. میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، کلیئرٹی کر دوں. اپنی چیز جس کی جتنے کی ہے وہ اتنے کی بیچ رہا ہے، اس پر شرن ہم کوئی کلام نہیں کر رہے. ہم ایک خیر والا پہلو بتا رہے ہیں. اس کی ذرا ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں. بھئی گھر ہے، اس کو آپ نے بنایا ہے، مطلب بالکل اچھے انداز میں اس کو آپ نے پینٹ بھی کر دیا ہے عمران بھائی، رنگ روگن بھی کر دیا ہے. جی.
گھر کیا ہے یہ تیار ہو گیا. صحیح. اب وہ کیا کرتے ہیں, اس میں پینٹنگ کرتے ہیں, وال پینٹنگ ہوتی, وال پیپر لگتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, گھر کیا ہو جاتا ہے, خوبصورت ہو جاتا ہے. گھر تو بن گیا تھا پہلے بھی, جب پلسٹر ہو گیا تھا تب بھی ایک طریقے سے تو مکمل ہی ہو گیا تھا نا جی. لیکن چلے اس پر کیا کیا, اس کو پینٹ کیا, پینٹ کرنے کے بعد جی ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس کو. ڈیکوریٹ کیا اس کو آگے مزید, تو کیا کیا, اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا نا. صحیح. تو یہ انداز اپنانے سے انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں زندگی میں برکت کیسے آنی ہے. واہ واہ. خیر خائی جس نے اپنانی ہے اور مخلوق خدا کی خیر خائی جس نے کرنی ہے, جو اللہ کی مخلوق کی خیر خائی کرے گا اس کو پھر خیر رب کریم عطا فرمائے گا. اور جب رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پھر کیسے عطا کرے گا. مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی تھی, میں کرنا چاہ رہا ہوں عمران بھائی. نگران شورا حاجی عمران, کیا بات. یہ آج تک شاید میں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا. واہ. ایک جو ہے وہ کافی ٹائم پرانی بات ہے. میں نے موزے بنوائے عمران بھائی, اور بڑے شاندار موزے بنوائے, یعنی آرڈر دے کر کے خود. مطلب ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ یہ سائڈ جتنی یہ پٹی ہے یہ لیدر کی مصنوعات کے حوالے سے بھی ایک اپنا نام اور مقام رکھتی ہے. تو میں نے موزے بنوائے, تو کچھ اور بھی ذہن میں افراد آئے ان کے لیے بھی بنوائے. واہ. ان میں نگران شورا بھی تھے. ماشاءاللہ. میں موزے لے کر نا نگران شورا سے اجازت لے کے ان کے آفس میں آیا, اور میں نے کہا حضور یہ میں لے کے آیا ہوں تو یہ آپ لے لیں. تو نگران شورا نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا نگران ہوں, میں آپ سے تحفہ نہیں لے سکتا. کیا بات. اچھا, میں خاموش ہو گیا. بزرگ جو فرمائے پھر اس کو ویسے فرم جانا چاہیے. جی. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے سعادت مندی پانے کا, اللہ نصیب کرے. آمین. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا نگران ہوں, میں آپ سے تحفہ نہیں لے سکتا. تو میں پھر خاموش ہو گیا. تو میں نے کہا چلیں پھر آپ یہ مجھ سے خرید لیں. واہ. یعنی دینے تھے لازمی آپ نے. ہاں, اب ظاہر سی بات ہے میں لے کے آؤں تو میں تو تھا کہ یہ پہنے, اور مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یہ اچھے میں بنوا کے لایا ہوں. تو بہرحال میں نے قیمت بتائی, میں نے کہا جی آپ اتنے میں یہ خرید لیں. صحیح. نگران شورا نے کہا کہ نہیں یہ اتنے کے تو نہیں ہے. اس کی قیمت کیا کی, اس کی قیمت بڑھائی. اچھا, بڑھانے کے بعد پھر وہ ان کو دیکھا, کہا نہیں اتنے کے تو یہ نہیں ہے. اچھا, یعنی نگران شورا اس کو معروف قیمت پر مطلب لے آئے. ماشاءاللہ. تو یہ بھی کیا ہے, ایک انداز ہے. اللہ والوں کے دیکھیں اخلاق, جنہوں نے انداز اپنائے ہیں پھر انہوں نے اونچی مقام پایا ہے. سبحان اللہ. تو آپ عمران بھی کچھ فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیر خواہی مسلمین کی بات ہو رہی تھی نا, لوگوں کا بھلا چاہنا. جی. ہمارے اسلاف کی سیرت کو, ان کے اسلاف کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے نا تو اپنا نقصان برداشت کر لیتے تھے دوسرے کے بھلے کے لیے. واہ. حضرت سیدنا عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ درزی کا کام کیا کرتے تھے, اللہ. اور بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ سے جو ہے نا وہ کپڑے سلوایا کرتا اور کھوٹا سکہ دے کر آپ کو دے جایا کرتا تھا. کپڑے سلوانے ہیں اور کھوٹا سکہ ہر مرتبہ دے کر چلا جاتا تھا. آپ اس کو لے بھی لیتے اور کپڑے سی کر دے بھی دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کسی جگہ کام سے گئے ہوئے تھے, پیچھے آپ کا ملازم جو ہے وہ دکان پر تھا, اور اس کے ملازم کے ہوتے ہوئے وہ شخص آیا اپنا کپڑا لینے کے لیے, جوڑا لینے آیا, اور کھوٹا سکہ اس نے دیا تو وہ ملازم نے نہیں لیا کہ بھئی یہ تو کھوٹا سکہ ہے. کھوٹے سکے کو یوں آج کے حساب سے بول لیں جعلی نوٹ. جی, جعلی نوٹ دے دیا. جی جی بالکل. تو وہ جعلی نوٹ جو ہے نا وہ دے دیا, کھوٹا سکہ دیا, ملازم نے نہ لیا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا وہ جعلی نوٹ ہے, یہ تو کھوٹا سکہ ہے, میں کیسے لے لوں اس کو. بہرحال اس کو واپس کر دیا. آپ جب حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ دکان پر آتے ہیں, ملازم بتاتا ہے کہ آج میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے. تو پوچھا بھی کیا کارنامہ؟ تو اس نے عرض کی کہ ایک شخص آیا تھا اور ہمیں دھوکہ دینا چاہ رہا تھا اور کھوٹا سکہ دیا, تو میں نے تو اس سے وہ لیا نہیں اور اسے واپس کر دیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا سنہری آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ کافی عرصے سے یہ بندہ مجھ سے کپڑے سلوا رہا ہے اور ہر مرتبہ یہ کھوٹا سکہ جعلی نوٹ ہی دے کر چلا جاتا ہے,
اور میں اس لیے لے لیتا ہوں کہ اگر یہ مجھے نہیں دے گا تو کسی اور مسلمان کو جا کر دے دے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکے سے، نقصان سے بچانے کے لیے ایک عرصے سے میں یہ کھوٹا سکہ لے رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا دیکھیں انداز ہے کہ اپنا نقصان تو برداشت کر لیا، دوسرے کا نقصان، اچھا وہ نقصان بھی یہ یقینی بات نہیں تھی کہ لازمی کسی کو دے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دیتا کسی کو، یا ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کو دیتا، لیکن بہرحال ایک احتمال تھا کہ وہ کسی مسلمان کو جا کر دے گا، اس کا نقصان ہوگا، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ اپنا نقصان برداشت کیا کرتے۔ یہ اللہ والوں کا انداز رہا ہے۔ اسی طرح کے اور واقعات دیکھے جائیں، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی وصال کا وقت آیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے پاس گئے، حضرت اسامہ کے پاس، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میرا تو وقت آخر ہے لیکن مجھ پر اتنا قرضہ ہے، تو اب کوئی میرا ایسا ہے نہیں کہ جو میرا قرضہ بعد میں ادا کر دے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اصحاب رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کا انداز، ان کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض دار شخص کی، جس نے قرضہ دینا تھا، اس کا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا تھا حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ اس کی وعیدیں اور اس کی یہ سب چیزیں معلوم تھی ان کو، تو کہتے ہیں کہ وقت آخر ہے اور میں نے اتنا قرضہ دینا ہے، اور ہے کچھ نہیں کہ میں جو ہے وہ قرضہ ادا کر سکوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کفالت کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا، اور پھر آپ نے وہ قرضہ ادا کیا۔ قربان جاؤ، یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ اچھا، اور دیکھے جائیں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ بھلا کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے، لوگوں میں سے بیسٹ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ بے لوث لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، یہ غرض نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اس کے کام آؤں گا کل میرے بھی یہ کام آ جائے گا، اس کا میں کام کر دوں گا کل یہ میرا بھی کام کر دے گا، میری راہیں کھل جائیں گی، میرے جو ہے وہ کام آسان ہو جائیں گے، یہ لالچ نہیں رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، اخلاص کے ساتھ جب بھی کسی کا کام کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ میں آخر میں ایک حدیث مبارک جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ سلمان بھائی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ غاروں میں جا کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، اگر کوئی بندہ غاروں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرے، دل میں اخلاص ہو، اللہ کریم اس کی عبادت کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ لوگوں کے سامنے عمل کرے گا، دل میں اخلاص نہ ہوگا، ریاکاری ہوگی، تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ اخلاص کی کتنی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کے کام آنا چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، اور حقیقت میں جو بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا، وہ حقیقت میں اپنے ساتھ ہی جو ہے وہ بھلا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔ حضور کی تو شان ہے نا کہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور ایک اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، حضور کی تو کیا شان ہے۔ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، کیونکہ تم ذات خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اسی لیے اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ کتنی پیاری پیاری باتیں لگ رہی ہیں یہ۔ واہ واہ واہ، احمد رضا بھائی، بندہ ان پیاری پیاری باتوں کو لے کر تو زندگی بھی انشاءاللہ پیاری پیاری ہو جائے گی، پیاری پیاری ہو جائے گی۔ میں چاہ رہا تھا یہ بڑے لفظ تھوڑا ان کو بھی شامل کریں، بہرحال اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ گھر میں بھی یہی انداز رکھیں، خیر خواہی، بھلائی۔ آپ نے کبھی سنا کہ زمین کے نیچے سے پانی ختم ہو گیا؟
پانی ہے ہی نہیں. ہاں پانی کی سطح کم ہو سکتی ہے. یہ سنا ہوگا کہ پانی کی سطح کیا ہو گئی ہے؟ ڈاؤن ہو گئی ہے, ختم ہی ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ساری دنیا زمین سے پانی کیا کر رہی ہے؟ لے رہی. نکال ہی رہی ہے نا, اور نکلتا آ رہا ہے, ختم نہیں ہوا وہاں. تو جو کسی کو دیتا ہے اپنے پاس بھی اس کے بعد رہتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ خود خالی ہو جائے گا, خود یہ برباد ہو جائے گا, ایسا نہیں. خیر خائی کرنے, بھلائی کرنے والے بنے. گھروں میں بھی اگر ہمارا یہ ماحول بن جائے نا, یقین مانے آپ, ساس بیوی کی, ساس بہو کی جو ہے وہ خیر خواہ بن جائے, بہو ساس کی خیر خواہ بن جائے, نند بھابھی کی خیر خواہ بن جائے, بھابھی نند کی خیر خواہ بن جائے, بھائی آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں, بہنیں آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہ بن جائیں, بھائی کا جو ہے انداز اپنے جو ہے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ خیر خواہانہ بن جائے, تو یقین مانے یہ خیر کو لے کر کے آئیں, پھر زندگی میں فیض پائیں. یہی کہا جا سکتا ہے. اور میں کیا کیا کہوں اس کے لیے. یقیناً انہی اندازوں کا, انہی طریقہ کاروں کا فائدہ ہے جو اسلام نے جن کی پذیرائی کی ہے, اور اسلام نے بھلا چاہنے کی, خیر خواہی چاہنے کی پذیرائی کی ہے. اور اللہ والوں کی انداز آپ کو ملے, ان کے اخلاق میں یہ بات ملے گی. عمران بھائی نے بڑی تفصیل سے, ہم اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ دور کرنے کی بات ہے, ہم جہاں دوسرے کا فائدہ ہو اپنا بھی نقصان نہ ہو, ہم تو وہاں پر بھی بات کو آگے نہیں آتے. ہاں ٹھیک ہے, جانے دو, ہاں ٹھیک ہے, چلے گا نا ذرا تھوڑا, پھر سمجھ میں آئے گی کیا ہوتا ہے. بھئی آپ کو اگر پتا ہے تو آپ بتا دیں اگلے بندے کو, آپ کیوں آگے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ خیر خواہ بنا دے, آمین. خیر خواہ بنے. گھر میں بھی یہ خیر خواہی انشاءاللہ جہاں آئے گی وہاں سے انشاءاللہ جھگڑوں کو, فساد کو, بے سکونی کو بہا کے لے جائے گی انشاءاللہ, اور امن کو, سکون کو, قرار کو, چین کو, عافیت کو, سلامتی کو پیچھے جہنم چھوڑ کے جائے گی. عمران بھائی بالکل, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی کال دیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. خالد بھی کچھ فرما رہے ہیں. جی میں عرض کرنا چاہتا خیر خواہی کے ہم بسا اوقات منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ خیر خواہی کر دے, پھر ہم وہ کریں گے کہ جیسا اس نے کیا ہوگا. اگر اس نے بھلا کر دیا تو ہم کر دیں گے, اور اگر نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے. اس کے بہتر یہ ہے کہ خیر خواہی کے لیے خود قدم بڑھایا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ پڑھا, حیرانی ہوئی سلمان بھائی. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے اونٹ خریدا اور فرمایا کہ 6 من کھجوروں کے بدلے میں مجھے یہ اونٹ بیچ دو. اس نے اونٹ بیچ دیا. اب جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ اس سے لے لیا اور اب کھجوریں دینے کا معاملہ تھا, گھر گئے تو جا کر دیکھا کھجوریں نہیں تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور اس کو بتایا کہ بھائی یہ اونٹ آپ کا ہے, اور کھجوریں میں گھر لینے گیا تھا, گھر میں نہیں ہے. اس نے شور مچا دیا بازار میں اور کہنے لگا میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا, میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا. اب یہ جب مسئلہ ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جمع ہو گئے اور معاملہ آگے بڑھا کہ کیا بات ہے. اس نے ساری کہانی لوگوں کو اپنے انداز میں بتائی. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہو, ایسے بات کرتے ہیں, یہ انداز نہیں ہے بات کرنے کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور کمال ہے سلمان بھائی کیا ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا حقدار کو بات کرنے کا حق تو ہے, لصاحب الحق کی مقال. اس بندے نے بہرحال بات کی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا رکو ابھی مسئلہ حل کرتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا خولہ بن حکیم کے پاس جائے کوئی اور ان سے پوچھے ان کے پاس دینے کے لیے کھجوریں ہیں. ایک صحابی دوڑے دوڑے گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو بھیج دیں لینے کے لیے, میرے پاس کھجوریں موجود ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس اعرابی کو لے جاؤ اور وہیں سے کھجوریں دلواؤ, اور جتنا اس کا حق بنتا ہے پوری دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد وہ کھجوریں اس اعرابی کو دے بھی دی گئی, معاملہ بھی مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد جب وہ اعرابی سامنے آیا نا تو اس نے بڑی پیاری ایک بات کی اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو حقدار کو ہمیشہ اس کا حق پورا دیتے ہیں. اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں
جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دینے والے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. بندہ عمدہ طریقے سے پورا پورا حصہ حصہ دینے والے. واہ واہ، میں قربان جاؤں. ہم کبھی حق کی ادائیگی کی طرف آتے تو ہیں لیکن طریقہ ہمارا کا عمدہ نہیں. خراب ہو جاتا ہے. جی. یا بعض لوگ پڑھتے ہیں بیچ میں صلح کروانے کے لیے، اور صلح کروانے میں بھی ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یار تم چھوڑو نا، اپنا حق چھوڑ ہی دو. ہاں جی. جو بیچارہ پہلے ہی دبا ہوا ہوتا ہے اسی جس کو پر دبا رہے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے دوسرے سے 10,000 لینے، جی تو وہ صلح کرانے کے لیے بیٹھیں گے، آپ معاملہ حل کر لو، اتنے سے پیسوں کے چکر میں تم نے بات چیت ختم کی ہوئی ہے، ایسا کرو کوئی بیچ کی راستہ نکالو. اب کیا ہوگا؟ 10,000 اس نے دبائے ہوئے ہیں، اس کو مشورہ ملے گا یار 5,000 دے رہا ہے بس یہ لے لو. ہاں بھائی وہ اپنے 5,000 کا نقصان کیوں کرے؟ صحیح بات. حالانکہ جو بیچ میں پڑا ہے صلح کرانے کے لیے، پھر وہ تھوڑا سا جگڑا بڑا کرے، بولے 5,000 اس سے لے لو، 5,000 میں دیتا ہوں، پھر بعد میں اس سے لے لوں گا. کبھی ایسا دل کر کے آئیں تو پتہ چلے کہ کتنے 200 ہوتے ہیں. کام ذرا سا مشکل ہے لیکن کم از کم کسی کا حقدار کا حق تو نہیں مارا جا رہا. لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات کتنی اعلیٰ ہے کہ عمدہ طریقے سے پورا حصہ دینے کی تعلیم عطا فرمائے. ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو. اللہ ہمیں بھی آقا کریم کا صدقہ یہ انداز نصیب فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ یہ آقا کریم کے پیارے پیارے انداز، یہ اللہ والوں کے، اصحاب و اہل بیت کے، اہل اللہ کے، اولیاء کے پیارے پیارے انداز ہمیں بتا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی حضور والا، جب ہم اللہ والوں کے اخلاق سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو با اخلاق بننے کی نیت دل میں پیدا ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات عمل میں بھی ایسا آ جاتا ہے کہ ہم لوگ با اخلاق بن جاتے ہیں. لیکن یہ کیفیت بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے. یعنی جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم اچانک ہماری طبیعت میں وہ پرانی چیزیں لوٹ آتی ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ مستقل طور پر با اخلاق بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا اخلاق صرف یہی ہے کہ ہر وقت ایک جیسی ہی کیفیت رہے، یا بعض اوقات زبان پہ جیسے سمجھانے کے دوران، اصلاح کے دوران جلال کی کیفیت والدین کے اوپر آ جاتی ہے یا بزرگوں کے اوپر آ جاتی ہے، تو وہ اخلاق میں شامل ہے یا نہیں شامل؟ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. دیکھیں ترغیب و ترہیب ہی اپنی جگہ پر ہے. ترغیب کے انداز پر ہوگی اور ترہیب کے انداز پر ہوگی. جیسے آپ نے اگر کسی کو ڈرانا ہے تو آپ یہ کہہ کے تو نہیں ڈرا سکتے نا، کیا اتنی اچھی بات ہے یہ، آپ دیکھیں نہ یہ تو چلیں بات بھی اچھی ہے. آپ اگر آگے جائیں گے نا تو اوپر سے ایک اینٹ گرے گی اور آپ کا سر پھٹ جائے گا. کوئی یوں ڈرے گا؟ کوئی مجھے بتایا، آپ کوئی بھی نہیں ڈرے گا. آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور مطلب آپ کیا اگلے بندے کو بتا رہے ہیں یہاں سے مت جانا ورنہ کام ہو رہا ہے، اوپر سے پتھر گرے گا اور آپ کو لگ جائے گا. تو انداز جیسی بات ہے ویسا انداز تو لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے یہ ایک تعدیب کا، ایک ترغیب کا، ایک ترہیب کا جو عنصر ہے یہ اپنی جگہ پر بہرحال موجود ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ نرمی سے کوئی بات سمجھائیں، اگر کسی کو سمجھانی ہے تو اس کا فائدہ یہ زیادہ ہوتا ہے. عابد بھائی کیا فرمائیں؟ ایسا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں. جہنم سے بچانا بھی اخلاق ہے، جنت میں داخل کرنا بھی اخلاق ہے. تو کسی کو والدین کے ساتھ ویسے ہی والدین کو سمجھانا ہے تو اس نے اخلاق کے نرمی کے ساتھ سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اگر کوئی بات کہیں بھی، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا بھی کہیں تو بھی اچھے اخلاق، اچھے انداز کے ساتھ کہیں. اور اگر باپ بیٹے کو جھاڑتا ہے نماز نہ پڑھنے پر تو اس کا یہ جھاڑنا بھی اخلاق ہے. تو یہ جو شریعت سے نہ ٹکرائے اس طریقے پر زندگی گزاری جائے، وہ پتہ نہیں یہ کیسے رہے گا. یہ تو جس طرح شروع ہوا تھا اس کو پھر سے کنٹینیو کر لیں. پڑھا تھا اور شروع ہوا تھا کام، تو جو پڑھا تھا اس کو پھر پڑھنا شروع کر دیں، رب سے دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سبحان اللہ. آسان سی بات بتاؤں، موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے تو کیا کر لیتے ہیں؟ چارج کر لیتے ہیں. تو جہاں ڈسکنیکٹ معاملہ ہوا اس کو دوبارہ اپنا کیا کر لے؟ ریکنیکٹ کر لے. کنیکٹ نہیں خالد بھائی، ریکنیکٹ کر لے. ٹھیک ہے.
تو اللہ عافیت عطا فرمائے. سلمان شورت سے ایک مرتبہ یوں سوال ہوا کہ اچھا بیان کیسے ہوتا ہے؟ تو بڑا نفیس آپ نے جواب ارشاد فرمایا درد دل سے ہوتا ہے. اللہ واہ واہ واہ. دل میں درد ہوگا، اصلاح کرنا چاہ رہا ہے لیکن یوں سمجھیں کہ لفظوں کے جال بنتا ہی جا رہا ہے، دل میں اپنے بھی وہ بات نہیں ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. جب درد دل ہو تو پھر ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی اصلاح کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ کام آ جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں دل میں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ اللہ کرے کہ کما حقہ نصیب ہو جائے. آمین. تو فائدہ ہے تو بندے کے اخلاق میں بھی، کردار میں بھی نظر آئے گا. باقی یہ بات کہ کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی وہ کام بھی بندہ کر جاتا ہے جو اخلاق کے منافی ہیں. دیکھیں بندہ بشر ہے، غلطیاں کرے گا. یہاں تو یہ بندے کا معاملہ ہے نا کہ بندے کو دیکھ کر غصہ آ گیا. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر لمحے رحمت میں غرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سمندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے فطری جذبات بھی ہیں جو بندے پر غالب آتے رہتے ہیں. کوشش کرے کہ کریکٹر میں رہے، اور بندے کا کریکٹر اسلامک کریکٹر ہونا چاہیے. اسلام نے جو ہمیں ڈھانچہ دے دیا، جو ہمیں اصول دے دیے، جو طریقہ کار دے دیا، جو وضاقت اسلام نے عطا فرما دی، اس کو اپنا لے بندہ. اور کبھی اگر اس سے نکل رہا ہو تو پھر دوبارہ اپنے کریکٹر میں آ جائے، اپنے اسلام میں آ جائے. انشاءاللہ نکھرا رہے گا، سورا رہے گا اور معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ربڑ نہیں ہوتا، ربڑ جدھر بندہ کھینچے تو ادھر کھینچتا جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جدھر جائیں اسلام ادھر ادھر آئے. ایسا نہیں ہے. آپ اسلام کو اپنی طرح نہیں بلکہ اسلام کی طرح بنیں. جیسے اسلام چاہتا ہے ہم ویسے بنیں. وہ کیا غصہ پینا ہے کہ جو غصہ آیا اور پیا نہیں آپ نے اور غصہ نافذ کر دیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اسلام کے مطابق چلنا نہ ہوا نا. آپ اسلام کو اپنے پیچھے چلانا چاہ رہے ہیں. اسلام تو وہ ہے جس کے پیچھے صدیق اکبر چلے، عمر فاروق چلے، عثمان غنی چلے، مولا علی چلے. وہ اسلام ہے نا جو سب کو کھینچ کر کے لاتا ہے. نہ یہ کہ آپ کہیں جی جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے ہو جائے. ایسا نہیں ہے. میں نے ایک عمران بھی کسی نے سوال کیا، سوال کرنے پر میں نے ایک جواب دیا. اس جواب پر انہوں نے کچھ کلام کیا تو اس پر پھر میں نے انہیں عرض کیا. میں نے کہا دیکھیے، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کا جواب دوں تو آپ کی مرضی کا جواب تو میں نہیں دوں گا، اور سوال کا جواب اگر چاہیے تو وہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے. تو بعض اگر بندہ اپنی مرضی کی بات چاہ رہا تھا، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہی آگے سے بھی حکم شرع بن کے بھی وہی آتے جو میں کیا کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں. یہ اس پر کبھی مت آئیں. حکم شرع جو ہے اس کے مطابق اپنی مرضی کو کیا کر لیں، ڈھالیں، اور اس انداز پر آئیں بھی جو ہے مجھے وہ کیا کرنا ہے، ماننا ہے. آگے چلتے ہیں. مزید کالز بھی لیتے ہیں، میسیجز ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل ایک بار پھر بہت زبردست اور اہم ترین موضوع کے ساتھ اللہ والوں کے اخلاق ماشاء اللہ عز و جل. آج ہمارے عمران بھائی نے جو واقعہ سنایا، ایک مثال دی ماشاء اللہ عز و جل زبردست. عمران بھائی کے اللہ عز و جل علم اور عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے. سلمان بھائی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ والوں کے اخلاق کی تو ایک اعلیٰ مثال ہمارے سامنے ہے ہی. ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، بیانوں میں بھی سنتے ہیں. حضور آج کل ایک بات بڑی عجیب دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے اخلاق اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس سے ہمیں لالچ ہوتا ہے، چاہے وہ کاروباری لالچ ہو، چاہے وہ کوئی دینی لالچ ہو، چاہے وہ پیسے کا کوئی لین دین ہو. جیسے دکاندار ہوتا ہے تو وہ گاہک کے ساتھ بڑا حسن اخلاق کرے گا، لیکن جس کو پیسے دینے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارا رویہ نہیں ہوتا. کیا یہ طریقہ درست ہے؟ ہمیں اخلاق کس طرح ہمیں اپنے اخلاق کی کس طرح مثال پیش کرنی چاہیے، اس پہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں. اللہ رحمت فرمائے. یہ جو آپ نے بتایا نا کہ مفاد کی بنا پر جو انداز ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ایک جال ہے. اللہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جال پھینکتے ہیں تاکہ مچھلیاں ساری بندہ قابو کر لے. تو جال میں اور اخلاق میں بہرحال زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. یہ بندہ سوچ لے کہ میں جال بن رہا ہوں، جال پھینک رہا ہوں سامنے والے پر، یا حسن اخلاق اپنا رہا ہوں. حسن اخلاق ہے تو وہ خالی ادھر نہیں ہے کہ یہاں پر ہے اور ادھر نہیں ہے. جہاں ہے حسن اخلاق تو پھر ہر جگہ حسن اخلاق ہے.
اللہ ہمیں جہل نصیب فرمائے. امیر سنت کا انداز آپ نے دیکھا یہ مدنی چینل پر کچھ دن پہلے عمران بھائی. ہاں ہاں مہربانی ہے نا یہ بھی. کیا بات ہے, رش کر رہا تھا آپ لوگوں پر. یہ ہوتا ہے حسن اخلاق, اللہ نصیب فرمائے. آگے بہرحال چلتے ہیں. کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ لیتا ہوں, شامل کرتا ہوں. ملکہ ہانس یہاں سے میسیج ہے جی, ان کو کلام سننا ہے, سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے. شہداد پور میسیج ہے مدثر بھائی کا, اور اشفاق بھائی کی پڑی ہوئی منقبت ان کو سننی ہے, اللہ برکت دے جی. اور میسیج ہے جی مظفر گڑھ سے, مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہیں. کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ہے, اللہ برکت دے. اور امیر سنت کی منقبت سننی ہے, اللہ برکت دے آپ کو, بہت شکریہ. بہاول پور سے میسیج ہے جی, حمزہ والا سے میسیج ہے, اللہ مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے, آمین. اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے. کال لیتے ہیں. سلمان بھائی, میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا مذہبی لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہے, اور ان کو تقریباً کہہ لیں کہ 30-35 سال ہو چکے ہوں گے. اس کے باوجود جب لڑائی ہوتی ہے یا اختلافات ہوتے ہیں تو وہ اپنا مذہبی کردار, مذہبی اخلاق سب بھول جاتے ہیں. اور دوسرا, بعض اوقات خاندان کے جو معاملات ہوتے ہیں تو والدین کے کہنے پر وہ قطع تعلق, بے رحمی والے معاملات بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کس طرح اصلاح کی جائے, اور ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو اخلاق حسنہ کے لیے کن چیزوں کو اپنانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین, اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. اگر تو یہ سوال کسی خاص پرسپیکٹو پر ہے تو اس کو تو اس خاص پرسپیکٹو پر دیکھ کر کے ہی شریعت مطہرہ کے مطابق رہنمائی لینی پڑے گی. بعض اوقات بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار سامنے والا بد اخلاقی کر رہا ہے, یار یہ کتنا سخت بول رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے اس کی گردن میں ناخن اپنا جو ہے وہ دبا رکھا ہے, اس کی گردن دبا رکھی ہے, تو اس بیچارے کی آنکھیں پھٹنی ہیں, اور کیا ہونا, آنکھیں باہر آئیں گی. پنجابی میں کہتے ہیں نالے سنگی نہ دینا, نالے آخنا آنے کڈنا. یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بعض اوقات ہم اس طرح آتے ہیں کہ میں جو مرضی کرتا رہوں, آپ تو بس مسکراتے ہوئے جو ہے نا وہ میری زیارت کرتے رہیے. آپ یوں بھی نہیں ہوتا. یہ میں ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. میری بات یہ کسی خاص سینیریو پر یا عمران بھائی کے سوال پر یہ ہے نہیں, ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں. اس کے اوپر یاد رکھیں اس کو کہ اپنا انداز بھی دیکھنا پڑے گا. آپ نے کسی کے پیسے نہیں دبائے ہوئے, وہ بیچارے چکر پہ چکر مار رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار تم انسان ہو کیا کون سی مخلوق ہو, کوئی بات اثر نہیں ہوتی آپ کو, کوئی آنکھیں ہیں نظر آتے نہیں آتا, بھائی ہم خود بڑی تکلیف میں ہیں. تو وہ بیچارہ ایک تو اس کے پیسے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں, پھر وہ اس طرح اپنی مصیبت کا اظہار کر رہا ہے. اس کو آپ تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں, یوں تھوڑی بات کرتا ہے, یوں کہتے ہیں. اور بھائی اس کو بات کرنے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے, آپ ادھر جو پیسے دبا کے بیٹھے ہوئے, یہ پیسے دیں اگلے بندے کے حوالے کریں اس کو, اگلے بندے یعنی آپ دیکھیں یہ بھی ایک پبلک کا ایک مزاج ہے, ایک انداز ہے کہ جس نے قصور کیا ہوا ہے یہ قصور سارے پیچھے لگا دے گا. آپ نے یہ کہا تو کیوں کہا, یوں بولا تو کیوں بولا, یہ انداز اختیار کیا تو کیوں کیا, باقی باتیں چھوڑے, پہلے تو اس کی بات کریں نا. یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اسے ایک جملہ کہتے ہیں کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے. یہ اپنا جو معاملہ ہے جو خود بندہ کر رہا ہے اس کو فراموش کر کے اگلے کے اوپر پیل پڑنا, یہ بھی طریقہ نہیں ہے. یہ تو ہے ایک پہلو. دوسرا پہلو, جو پھول ہے نا وہ خوشبو ہی دیتا ہے. تو ایمان والے کو ایک پھول کی طرح ہونا چاہیے کہ جو کیا کرے وہ خوشبو ہی دے. اس پر میں نے ایک تجربہ بھی کر کے آپ کو ناظرین کو دکھانے کی نیت کی ہوئی ہے میں نے, عمران بھائی. اچھا, انشاءاللہ. ہاں جی, وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہی رہنا چاہیے بندے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. اور میں آپ کو عرض کروں کہ ادائیگی اگر کسی سے آپ نے وصولی کسی سے کرنی ہے تو وصولی میرا خیال ہے محبت پیار سے جو وہ جلدی ہو جاتی ہے. باتیں بکھیریں گے تو کام مشکل بھی ہو سکتا ہے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کسی کی, وہ کوئی بتا رہا تھا کہ یوں ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے,
تو میں نے کہا پھر انہوں نے کہا بھی ہم تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور آرام سے بات کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ پیسے جو باقی ہیں یہ بھی جو ہے نا وہ غائب ہو جائیں. اس طرح بھی مطلب ہوتا ہے. سلمان بھائی زمانہ یہ آ گیا ہے کہ بندہ بھرم سے ادھار دیتا ہے اور عاجزی سے ادھار لیتا ہے, مہربانی کر کے واپس کر دیں. چلیں جی, اللہ رحم کی نظر فرمائے, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو یہ اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے. بہرحال میں ایک بات اور عرض کروں یہاں پر, ایمان والوں کو مانگنے کے تقاضے بھی اسلام نے سکھائے ہیں کہ آپ نے کسی سے اپنا حق لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے. تو ہم نے اسلام کی گائیڈنس کے مطابق چلنا ہے, ایک بات. دوسری بات, حضور نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جہاں پر علامات بیان فرمائی ہیں وہاں پر یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو پھر اس میں گالی گلوچ کرے. اذا خاصم فجرا, جب جھگڑا ہو تو اس میں کیا کرے, گالی گلوچ کرے. تو یہ منافقوں والا انداز ہے, ایمان والوں کا انداز نہیں ہے. امیر سنت نے اسی پروگرام کے اندر ایک بات کہی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ مظلوم فائدے میں ہے اور ظالم یہ گھاٹے میں ہے. تو مظلوم بندہ بن جائے, بہرحال ظالم نہ بنے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کسی سے رقم نکلوانے کے بڑے طریقے, ان میں سے ایک طریقہ جو کرنے کے طریقے میں اس کی بات کر رہا ہوں, ورنہ وہ طریقے تو کیا ہیں لوگ جو کرتے ہیں, اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. ظلم بھی بعض وقت کر رہے ہوتے ہیں, جی ہاں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی کام ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کریں, جی ہم کیوں کسی سے جو ہے وہ ہوتے رہیں. اللہ پاک کی بارگاہ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹائیں اور پھر دیکھیں کیسے خیر ملتی ہے. ایک اور وظیفہ ہے, اللہ ربی لا شریک لہ واللہ اکبر. جانشین امیر سنت نے ایک موقع پر یہ بتایا تھا, اللہ ربی لا شریک لہ. عمران بھائی کیا بات ہے کہ نہیں ہے؟ شاندار شاندار. چلیں جی آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. ابو بکر بھائی طلاق گنگ سے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا. یہ کلام سنائیں. کیا آپ پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی, مرحبا. کچھ کلام سنتے ہیں احمد رضا بھائی سے, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, آپ
آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، اور ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، دو سوز بلال کامل درد رضا سا، دو سوز بلال کامل درد رضا سا، سرکار عطائش کے ویسے قرنی ہو، سرکار عطائش کے ویسے قرنی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، سوئے نظر پھرتے ہیں، وہ سوئے نظر پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن
گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ، مرحبا، اللہ آپ کو برکت دے۔ احمد رضا بھائی سلامت رہیں۔ ناظرین کو ہم انشاءاللہ ایک پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے پیکیج۔ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کی علمی خدمات، آپ کی تحریرات، آپ کی تصنیفات دیکھ کر بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ کس کس نے کیا کیا کہا، یہ باقاعدہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن حصول برکت کے لیے صرف ایک دو نام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کا تصنیفات کا سلسلہ بہت وسیع ہے اور ان کی ارسال و ترسیل کا سلسلہ بھی بہت وسیع ہے۔ پوری دنیا میں یہ پہنچی، نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں، افریقہ میں، حجاز مقدس میں، بلکہ جمیع بلاد اسلامیہ کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمی خدمات کا فیضان دنیا کے چپے چپے میں پہنچا۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے بعض فتاوی حافظ کتب حرم شیخ اسماعیل خلیل ان کی طرف ارسال فرمائے۔ جب انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان تحریرات کو دیکھا تو تحریرات کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے واللہ اقول والحق اقول، میں اللہ کی قسم یہ بات کہتا ہوں اور بالکل حق کہتا ہوں۔ لو رآہا ابو حنیفۃ النعمان لأقرت عینیہ وجعل معلفہا من جملۃ الاصحاب۔ حافظ کتب حرم شیخ اسماعیل خلیل کہتے ہیں میں قسمیہ کہتا ہوں اور بالکل حق کہتا ہوں کہ اگر یہ تحریرات اور اگر یہ فتاوی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی دیکھ لیتے تو یہ تحریرات پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا۔ اور یہ جو لکھنے والے ہیں نا، یعنی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ ان کو اپنے اصحاب میں شامل فرما لیتے، اپنے قریبیوں میں ان کو شامل کر لیتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ علمی قدکاٹ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد مزید اگر آگے بڑھیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سب سے پہلی جو تصنیف عربی زبان میں تحریر فرمائی، یہ تو آپ کی بکثرت تصانیف عربی زبان میں ہے، آپ کے کئی ایک فتاوی جات عربی زبان میں ہیں۔ 23 سال کی عمر میں آپ نے پہلی عربی تصنیف پیش فرمائی ہے، ضوء النہایہ فی اعلام الحمد والہدایہ۔ علماء حرمین طیبین نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظم و نثر دونوں طرح کی عربی کی تعریف فرمائی ہے۔ نظم لکھیں تو بھی با کمال ہے، اور نثر کی صورت میں کوئی تحریر فرمائے تو وہ بھی با کمال ہے۔ شیخ سعید بن محمد مکی، یہ مکہ مکرمہ کے علماء میں سے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریرات کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کأنہا جواہر، ان کی تحریرات تو یوں لگتی ہیں جیسے موتیوں کی لڑیاں، الفاظ بڑے مضبوط اور بہترین ربط کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے، الفاظ کی لذت، مٹھاس اور چاشنی، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اسی طرح شیخ احمد محمد مکی، آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریرات کے تعلق سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان کی ترتیب دیکھتا ہوں نا الفاظ کی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یاقوت، زبرجد اور اس جیسے ہیرے آپ نے اپنی تحریرات میں پرو دیے ہیں۔ شیخ اسعد بن احمد دہان مکی،
आप फरमाया करते थे वल फहामतुल्लज़ी तरक तिबयानहु सहबान बिअक़ल। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ये बहुत बड़े आलिम है। अरबी में फसाहत और बलागत के एतबार से एक साहिब है जिनको सहबान कहा जाता है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सहबान हाज़ल आन, यानी इस दौर के साहबान है जिनकी फसाहत मुसल्लम है, जिनकी बलागत का कोई सानी नहीं है। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल के फैज़ान से रहती दुनिया तक के आशिकान रसूल को मुस्तफ़ीज़ फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाह अल्लाह तबाहुरे इल्मी अब भी बाकी है खिदमत कलमी। अहले सुन्नत का जो है सरमाया, वाह क्या बात आला हजरत की, मुस्तफा का वो लाडला प्यारा, वाह क्या बात आला हजरत की, गौसे आजम की आंख का तारा, वाह क्या बात आला हजरत की। वाह सुभान अल्लाह। गौस पाक से जो मोहब्बत थी आला हजरत की, ये भी कमाल ही थी। हैं जी, क्या लिखा है आला हजरत ने गौस पाक के बारे में? कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनके बाद वाले हैं। फिर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हम देख रहे हैं, यानी जो औलिया की जमात आप देखेंगे इंशाअल्लाह, वो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो अदब दिल में रखती ही हो। वाह 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 सुभान। आला हजरत और गौसे पाक पूरा प्रोग्राम हो सकता है इसके ऊपर। सुभान अल्लाह। इमरान भाई, आला हजरत और गौसे पाक प्रोग्राम के उन्वान पर हम जो है वापस आ रहे हैं, और एक उन्वान को जो है वो हम ले रहे हैं। जैसे हमने अल्लाह वालों के अखलाक प्रोग्राम का मौजूद रखा हुआ है, उसको हमने लिया है, मुख्तलिफ बातों को यहाँ पर हमने बयान किया है। मैं ये चाहूँगा कि हम इमरान भाई इस टॉपिक की तरफ भी आए कि हमें भी अल्लाह वाला बनना है। एक है जैसे हमारे पंजाब के एक एरिया है जिसमें जो बेचारा मकबूतुल हवास होता है ना, उसे कहते हैं कि भाई ये कौन है, ये अल्लाह वाला है। ठीक है, ये भी बात याद रखें कि अल्लाह वालों से मुराद हमारी औलिया हैं, अहलुल्लाह हैं, नेक लोग हैं, अल्लाह पाक के फरमा बरदार जो लोग हो गुजरे वो यहाँ मुराद होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, बेचारा जो डिसेबल है या जिसको कोई जहनी माजूर है, तो उसको भी कहते हैं कि भाई क्या है, ये अल्लाह वाला है। तो बहरहाल उसको अल्लाह वाला कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इस पर मैं कोई कलाम नहीं कर रहा। मैं इस पर आ रहा हूँ कि जो कुरान करीम ने जिनको इबादुर रहमान कहा है, अल्लाह के बंदे जिन्हें कहा है, कुरान करीम ने जिनको औलिया कहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तो हमें भी उन्हीं के साथ होने का भी फरमाया है कि कूनू मअस सादिकीन, इन नेकों के साथ हो जाओ। तो उनके साथ हो, उनकी मायत भी हो, उनकी मोहब्बत भी हो, और जो उनका अखलाक बताया जा रहा है उस पर क्या हो, अमल भी हो। इमरान भाई जी बिल्कुल होना चाहिए। देखें, बंदा अपना एक गोल सेट करता है ना, अपना एक मकसद बनाता है ज़िंदगी का जी। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया है कि मैंने जिन्न व इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब जो अल्लाह की इबादत करने वाला हो, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रहमत की तरफ बढ़ने वाला हो, तो हदीस कुदसी में है कि जो बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश्त बढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसकी तरफ एक गज बढ़ जाती है। जो उसकी तरफ चल कर जाता है,
اللہ کی رحمت اسے دوڑ کر تھام لیا کرتی ہے. جو ایک بالشت اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتا ہے اس کی رحمت اس سے زیادہ جو ہے اس کی طرف بڑھ جایا کرتی ہے. وہ تو اعلان کرتی ہے اللہ کی رحمت ہے، کوئی مانگنے والا اسے دیا جائے، ہے کوئی طلبگار اس کی طلب کو پورا کیا جائے، ہے کوئی روزی کا طالب اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے بخش دیا جائے. تو اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں اب اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور ہم توبہ کر لیں، رب کے حضور جھک جائیں، اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو ہے وہ چھما چھم برستی رہتی ہیں. اچھا، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے، جیسے ہمارے ایک کالر نے بھی کہا نا کہ کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، حالت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو دیکھیں، دل کا نام قلب اسی لیے ہے کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے. کبھی اس پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشی کی کیفیت، کبھی جو ہے وہ کیسی حالت میں بندہ ہوتا ہے، کبھی کسی اور حالت کے اندر ہوا کرتا ہے. تو اگر بتقاضۂ بشریت بندہ توبہ کرنے کے بعد گناہ پھر کر بیٹھے، اللہ کی رحمت دیکھیں پھر کیسی صدا دیتی ہے. حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے بندے، میری بارگاہ میں آ جانا جب تو گناہ کر بیٹھے، میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لینا، اور اگر پھر گناہ ہو جائے پھر میرے دربار میں آ کے توبہ کر لینا، پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینا. یہ بار بار اللہ رب العالمین فرماتا رہتا ہے حدیث قدسی میں، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے دربار میں توبہ کرنے سے شرم محسوس نہ کرنا. بندہ کبھی کبھار کہتا ہے نا یار کیا کریں، ہمیں تو توبہ پہ استقامت ہی نہیں ملتی. اللہ کے بندے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ توبہ کی توفیق تو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، استقامت نہیں ملتے، رب سے جو ہے وہ دعا کریں کہ مولا استقامت عطا فرما، توبۃ النصوح عطا فرما. تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے اور عبادتوں پر استقامت کی دعا کریں اور نیک ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. دیکھیں، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، تو نماز کا ٹائم آئے گا تو شاید آپ کو بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. لیکن اگر ایسے لوگ آپ کے گیدرنگ میں ہوں گے کہ جو نمازی ہیں، کم از کم نماز کا ٹائم ہوگا وہ نماز کے لیے جائیں گے تو آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی، آپ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے. تو بہرحال ہمیں نیک بننا ہے، اور نیکی ہی آخرت میں کام آنے والی ہے. یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. میں ایک حدیث مبارک پڑھ رہا تھا سلمان بھائی پچھلے دنوں مطالعہ کرتے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا والساعۃ کہاتین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کر، انگشت شہادت کو، برابر والی انگلی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر ارشاد فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے، اس کے بعد کوئی اور منزل نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے. مرنا ہر ایک نے ہے، لہٰذا مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر کے چلے جائیں، اور اسی کے اندر کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور یہ ایک ہوتا ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت، ایک ہوتی ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت. تو آپ نے کہا اللہ والا بننا ہے، تو اللہ والا بننا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھیں. اور اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت بہترین ماحول ہے. آپ دیکھیے اس ماحول میں معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ جو پہلے بد اخلاقی، شراب نوشی، بدکاری، دیگر کئی گناہ معاشرے میں عام ہونے والے، سارے گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ جن سے پڑوسی بھی توبہ توبہ کرتے تھے، دور بھاگتے تھے، وہ لوگ جب دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے، اس مدنی مہکے ماحول سے وابستہ ہوئے، الحمدللہ وہ اچھے اخلاق کے پیکر ہوئے. اور لوگ پھر ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ کب ہوا، یہ کیسے ہوا؟ یہ اس اچھے ماحول کی برکت سے ہوا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہمیں دعوت اسلامی کا مہکا مدنی ماحول مل رہا ہے. شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اتنا پیارا ماحول عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی اب یہ اس کو آر بنانے کے اللہ والے نہیں، بلکہ یہی کامیاب ہو لگے. قرآن کریم میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا،
ان کی دوستی کتنی اچھی دوستی ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو فرمایا گیا، ایک حدیث کے طویل حدیث ہے، اس کا ایک جز یہ، یا اللہ مجھے اس عمل کی توفیق دے جو تیرے قریب کر دے. تو ہمیں عمل ہو یا اللہ والے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرنے والے ہوں، اس کی خوشی کے قریب کرنے والے ہوں، ہر وقت ہر بندہ اس جستجو میں رہے کہ کسی عمل سے، میرے کسی کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ والے جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہی بندہ مومن کی معراج ہے. اور یہ بات کہ جو آپ نے کی کہ کہتے ہیں جی اللہ والے، وہ جو جس کا دماغ جو ہے نا ویسا ہوتا، کہتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے. اس میں مجھے ایک بات تھوڑی سی ایک اشارہ مل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ کیونکہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے دماغ کام نہیں کرتے، ان میں ایک چیز پائی جاتی ہے، آپ نے نوٹ کریں، اگر اس کو کوئی کچھ بھی کرے نا وہ آگے سے جواب نہیں دیتے. ان کو کوئی دھتکار دے، پتھر مارے، پانی گرا دے، کتنا ہی ستائے، وہ کچھ نہیں کرتے. کیا مطلب؟ اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں. تو کیا مطلب کہ یہ بھی ایک ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دو. ایک چیز تو پائی گئی نا ان میں، عقل نہیں ہے ان میں، ایک چیز تو پائی گئی نا ان میں. تو ہمارے اندر بھی ایسا ہو کہ ہمارے ساتھ جو برائی کرے، ہمارے ساتھ جو ظلم کرے اسے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو عطا کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوبیاں جو ہے نا اندر بھی سوار دیں گی، ظاہر بھی سوار دیں گی. اور عمل جو ہوتا ہے نا، نیک عمل، اس کا اثر جو ہے وہ دل پر بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے، شکل صورت پر بھی ہوتا ہے. شکل و صورت جو اچھی ہوتی ہے، امیر صورت ماشاءاللہ ہر بندہ جو بھی دیکھتا ہے، آپ خصوصی مدنی مذاکرے میں آپ بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اور وہاں سے آنے والے لوگ جب کہتے ہیں نا، ملتے ہیں، کہتے ہیں یار کیمرہ کیا دکھاتا ہے، یہ کیا خوبصورتی ہے، کچھ نہیں ہے. اصل میں ریئل میں جب امیر علیہ سنت کو ہم دیکھتے ہیں نا، کیا ہی چمکتا چہرہ ہے. یہ کیا، یہ نیکیاں ہیں، جو بندے کے اچھے اخلاق نیکیاں ہیں جو انسان کے چہرے کو اور سوار دیتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں. مرحبا. میں یہاں ایک پروگرام اختتام کی جانب اب ہم استاد اسلام پڑھیں گے آگے. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اللہ والا سمجھتے ہیں اور یا اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں، یا آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی صحیح جو ہے وہ تصویر بتا رہا ہے اور صحیح انداز بتا رہا ہے، اور اس کی باتیں سننے سے آپ کے اندر بد اخلاقی آ رہی ہے، آپ کے اندر دشنام ترازی یعنی گالی گفتار، بےہودگی، بے ادبی اور اس طرح کا انداز آ رہا ہے، یا اولیاء اللہ سے بغاوت کا پہلو کہیں پر آ رہا ہے، بد عملی آ رہی ہے، بد عقیدگی آ رہی ہے، بد اخلاقی آ رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ نے گاڑی غلط جگہ پر پارک کر لی ہے. آپ غلط جگہ جو ہے وہ رک گئے ہیں. آپ منزل پر پہنچنا چاہ رہے ہیں لیکن راستہ بھٹک گئے ہیں. لہذا ریورس گیئر لگائیں اور سیدھے راستے کی طرف آئیں. اور اگر آپ ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں سے آپ کو خشیت باری تعالیٰ مل رہی ہے، اللہ کا خوف مل رہا ہے، اللہ کے خوف سے رونے کی سعادت مل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس مل رہا ہے، حضور کی پیروی کا درس مل رہا ہے، اصحاب و اہل بیت کی محبت کا درس مل رہا ہے، اخلاق سنوارنے کا سبق مل رہا ہے، کردار بہتر بنانے کا جو ہے وہ درس مل رہا ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ محبت کرنے کا درس مل رہا ہے. So it means کہ درست سمت میں جا رہے ہیں اور اس کو آگے کنٹینیو رکھیں. چرب زبان جو ہوتے ہیں، بد زبان، وہ بھی دنیا میں جیتے ہیں، اور جو اچھی گفتار والے ہوتے ہیں وہ بھی دنیا میں جیتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئل کی بھی آواز ہوتی ہے اور گدھے کی بھی آواز ہوتی ہے. میں ایک اور جانور کا نام دینے والا تھا لیکن چلیں تھوڑا اوپر آ جاتے ہیں. کوئل کی بھی کیا ہے؟ آواز ہی ہے. اور گدھے کی بھی کیا ہے؟ آواز. لَأَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. انکر الاسوات، جی، ان انکر الاسوات لصوت الحمیر. قرآن نے کہا کتنی ناپسندیدہ آواز ہے یہ گدھے کی آواز. اس کو انکر الاسوات جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اور کوئل کی آواز کبھی سنی ہے آپ نے؟ جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں انہوں نے ضرور سنی ہوگی. ابھی ہم یہ ٹریول کر رہے تھے نا خالد بھائی، یہ مدینے کی طرف جا رہے تھے آگے، تو رستے میں ہم نماز فجر ادا کرنے کے لیے رکے.
تو پرندوں کی چہچہاہٹ ماشاءاللہ یہ اپنا ایک عجیب سرور جو ہے وہ دے رہی تھی. اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں نا پرندے بھی، اللہ کی تسبیح صبح صبح کر رہے ہیں. صبح صبح زیادہ ان کی بھی آواز ہے، آواز دونوں ہے، لیکن زمین آسمان کا کیا ہے فرق ہے. انسانوں کی بھی زبان ہے، جو بد گفتار ہے وہ بھی گفتگو ہی کر رہا ہے، اور جو خوش گفتار ہے وہ بھی گفتگو ہی کر رہا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا کیا ہے فرق ہے. اچھا میں بد گفتار ہوں یا خوش گفتار ہوں، اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ بڑا آسان سا اس کا فارمولہ ہے کہ جو میں باتیں کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر یہ باتیں کوئی میرے لیے کہے تو میں کیا کہوں گا؟ اسے خوش گفتار کہوں گا یا بد گفتار کہوں گا؟ فیصلہ کر لیں. مزید زیادہ اس پر تبصرے کی حاجت بہرحال نہیں ہے، چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر ہیں، واضح ہیں. اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، اچھے کردار والا بنائے، اور اہل اللہ کا جو انداز ہے مہربانی والا، مخلوق کی خدا کی خدمت کرنے والا، مخلوق کی خدا کو فائدہ پہنچانے والا، اللہ ہمیں جو ہے وہ ایسا بنائے. اور ابھی اس کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ملک پاکستان میں جس طرح سیلاب کی کافت ہے، یہاں ہم عابد بھائی یہ ڈسٹرکٹ بدین ہے، ڈسٹرکٹ بدین سے آگے ٹنڈو باگو ہے، یہ تحصیل ہے اس کی. ٹنڈو باگو سے آگے عمران بھائی ایک شہر ہے، اس کا نام ہے پنگریو. کیا بات ہے. پنگریو شہر سے آگے ایک قصبہ ہے ملکانی شریف. ملکانی شریف سے آگے ایک گوٹھ تھا جس کا نام تھا گوٹھ مہراب پور چانڈیو. وہاں پر ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے ہیں، ہو کے آئے ہیں وہاں پہ. اس سے آگے جانے کا بھی تھا، لیکن اب وقت اپنے پاس جو ہے نا جی وہ اپنے پاس تھوڑا بڑا لیفٹ. جی RF کے اسلام بھی تو ماشاءاللہ اپنی خدمت کر رہے ہیں، ذمہ داران وہاں موجود ہیں. ہم تو گئے تھے واپس آگے، تو وہاں عمران بھائی ہم لوگ آگے گئے. لوگوں کے گھروں میں 4-4 فٹ پانی، گھر کے اندر پانی 4-4 فٹ خالی. فصلیں، کپاس کی فصلوں کی کچھ ڈنڈیاں باہر نکلی ہوئی، ان پہ ٹینڈے لگے ہوئے. وہ یہ ریکارڈنگ ہم نے کی ہے، دکھائیں گے. لوگ بہت مصیبت میں ہیں، اور پانی ابھی بھی وہاں پر کیا تھا خالد بھائی؟ بڑھ رہا تھا. جی ہاں. اور وہاں انہوں نے کہا کہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پہلے یہ پانی سمندر میں جاتا تھا، ابھی سمندر اس پانی کو لے نہیں رہا. تو وہ کیا ہے، یہ پیچھے کیا کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے. وہاں مشین تھی ایک، وہ اس کو ریکارڈ کیا ہم نے، اس کو ہم دکھائیں گے. دعا کریں اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے، اور خود بھی آگے بڑھیں، ان کی مدد بھی کریں. الحمدللہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کرنے کی بڑی برکات ہیں. آپ کی دعوت اسلامی ماشاءاللہ کردار ادا کر رہی ہے، آپ بھی آگے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ اچھے اخلاق اور کردار اپنانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ